Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Noor School and College Mansura. How are you, dear students? Dear students, जैसे कि आप जानते हो कि फाइनल टर्म का आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हम चट्टानों के चैप्टर के मश्की सवालात की तरफ जा रहे हैं। तो मश्की सवालात को देने से पहले तो स्टूडेंट्स इसके MCQ और टेक क्लास आपके ज़हनशीन करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट आप अपनी किताबें खोलें और जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों ने ख़ुद फिल करना है। ये आपके लिए आपने ख़ुद बुक को रीड करके इसके जितने भी MCQ है ये तो मैं लेक्चर में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आप लोगों ने इसको अपने यानी कि बुक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स नाउ। मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 के खाली जगह पुर करें। नंबर 1, पत्थर, कंकर, मट्टी वगैरह डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? यू नो वेरी वेल अबाउट। आप लोगों ने इसको फिल करना है। नंबर 2, वो चट्टानें जो ज़मीन के अंदर या बाहर गर्म मवाद के ठंडे होने से बनती हैं इन्हें डैश चट्टानें कहते हैं। आपके दिमाग में इसका आंसर होगा। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा डैश चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है ये भी आपको लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। दाल, अगर ज़मीन के अंदर मैग्मा चट्टान की शक्ल इख्तियार करे तो इसको डैश चट्टान कहते हैं। जाल, चूने का पत्थर हरारत और दबाव की वजह से डैश में तब्दील होता है। स्टूडेंट्स गलत और सही स्टेटमेंट की निशानदही करनी है आप लोगों ने। नंबर 1, चट्टानों की 3 बड़ी की अक़साम हैं। ये स्टेटमेंट आपके माइंड में होगा। ये मैं लेक्चर में बता चुका हूँ चट्टानों की दर्ज झेल अक़साम। आसी चट्टानों के दरमियान जानवरों और पौधों के अज्जा पाए जाते हैं। तेदार चट्टानें दूसरी चट्टानों की निस्बत काफ़ी नरम होती हैं। चिकनी मिट्टी तब्दील होकर स्लेट का पत्थर बन जाता है। हरारत और दबाव की वजह से जो चट्टानें बनती है इनको तहेदार चट्टानें कहते हैं। आप जिन स्टेटमेंट्स के आगे आपने टिक और क्रॉस के निशान लगाने, जो गलत स्टेटमेंट है तो आप लोगों ने इसके इमेजेस मुझे निकाल के सेंड करें। कॉलम की बात करें तो दाखिलियाती चट्टानें, गर्म और दबाव, नामियाती चट्टानें, जिप्सम, खारजी आती चट्टानें। अब कॉलम बे के आगे जितने भी इसके करेक्ट आंसर है आप लोगों ने बना। इसमें कीमियाई तहेदार, कोयला, आतिफिशानी पहाड़, मुतगय्यरा चट्टानें, प्लूटोनी चट्टानें। तो मीन के इसमें से आप लोगों ने कॉलम बनाकर मुझे सेंड करने हैं। इसके बाद मुख्तसर जवाबात आप लोगों ने देने। दाखिलियाती चट्टानों पर नोट लिख के तेदार चट्टानों की पहचान कैसे करेंगे। मुतगय्यरा चट्टानों की खसूसियात लिख के। मैग्मा के मुंजमद होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं। अगर तफसीली सवालात में देखें तो चट्टान की तारीफ़ करें। आती चट्टानें किस तरह बनती है, इनकी अक़साम और खसूसियात तहरीर करें। तेदार चट्टानों से क्या मुराद है, इनकी अक़साम और खसूसियात तहरीर करें। मुतगय्यरा चट्टानों की किस तरह बनते हैं, कोई सी 3 मुतगय्यरा चट्टानों के नाम लिखें। आप सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने इसके MCQs और कॉलम जो है आप लोगों ने ख़ुद से लिखना है और इसके सवालात मैं आपको अभी बताऊंगा और आप लोगों को मैं जो एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों ने असाइनमेंट शीट्स पे भी लिखना है और इसको अपने होमवर्क कापियों पर भी, नीट कॉपियों पर भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर आंसर। स्टूडेंट्स बाब नंबर 4, चट्टानें, रॉक्स। मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1, दाखिली आसी चट्टानों पर मुख्तसर नोट लिखिए। अगर हम दाखिली आसी चट्टानों की बात करें तो स्टूडेंट्स कुर्रे अर्ज़ के अंदर जूं नीचे जाएं हरारत में इजाफा होता जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के बहुत से मादे इस ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से माए की शक्ल यानी कि लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मैंने आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि ज़ेर ज़मीन अगर हम मेंटल में जाएँ तो मेंटल में दर्जा हरारत टेम्परेचर तकरीबन 880 या 870 के लगभग पहुंच जाता है। मीन के इस ज़मीन के अंदर जितनी भी चट्टानें होती हैं तो वो पिघल जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मादे से ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से माए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पिघले हुए मादे बहुत से मादनियात पर मुश्तमिल होते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा कहते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। ये जब सतह ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं तो इसको हम लावा कहते हैं। सवाल नंबर 2 ये है तहेदार चट्टानों की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है तहेदार चट्टानों की पहचान। तहेदार चट्टानों की मुख्तलिफ तहें
مختلف تہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی شناخت ممکن ہوتی ہے۔ میں نے دو بہت اہم پوائنٹ میں لکھے، ان چٹانوں کی تہوں کے درمیان اندرونی حصوں میں جانوروں اور پودوں کے بقایات بھی پائے جاتے ہیں۔ تہدار چٹانیں دوسری چٹانوں کی نسبت کافی نرم ہوتی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے متغیرہ چٹانوں کی خصوصیات لکھیں۔ ان کو میں نے 4 اہم پوائنٹس میں لکھے ہوئے ہیں۔ متغیرہ چٹانوں کی خصوصیات، یہ چٹانیں عموماً بہت سخت، ٹھوس اور چمکیلی ہوتی ہیں۔ ان چٹانوں میں سختی مسلسل دباؤ اور گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن چٹانوں سے یہ بنتی ہے ان کی نسبت سخت ہوتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات ظاہری خواص میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کو متغیرہ چٹانوں کی خصوصیات کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اگلے کویشچن کی طرف میگما کے منجمد ہونے سے کون کون سے چٹانیں بنتی ہیں؟ میگما کے منجمد ہونے سے کون کون سی چٹانیں بنتی ہیں؟ میگما کے منجمد یعنی جم جانے کو کہتے ہیں۔ میگما کے منجمد ہونے سے آچھی چٹانیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی چٹانیں بنتی ہے؟ آچھی چٹانیں۔ میگما کے منجمد ہونے سے کون سی چٹانیں بنتی ہے؟ آچھی چٹانیں۔ اس کو میں لیکچر میں آپ کو سامنے پریزنٹ کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آتا ہے تفصیلی جوابات۔ تفصیلی جوابات سوال نمبر 1 یہ ہے کہ چٹان کی تعریف کریں۔ آچھی چٹانیں کس طرح بنتی ہے، ان کی اقسام اور خصوصیات تحریر کریں۔ چٹان کی تعریف کریں تو چٹان ہر اس قدرتی مادے شے کا نام ہے جس سے ہماری زمین کا پوش بنا ہے، خواہ یہ سنگ مرمر کی طرح سخت یا چکنی مٹی کی طرح نرم ہو۔ ان قدرتی مادی اشیاء میں ریت، پتھر، کنکر، مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ یہ تو چٹان کی تعریف آتی ہے۔ اس کے بعد آچھی چٹانیں، یہ چٹانیں زمین کے اندر یا باہر پگھلے ہوئے گرم مادے کے منجمد ہونے سے بنتی ہے۔ سطح زمین سے کئی سو کلومیٹر کی گہرائی میں اس گرم مادے کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ گرم پگھلا ہوا مادہ ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے تو آچھی چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ آچھی چٹانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو خارجی آچھی چٹانیں، دوسرے کو داخلی آچھی چٹانیں۔ داخلی آچھی چٹانوں کی بات کریں تو کرۂ ارض کے اندر جوں نیچے جائیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ زمین کے 3 کرے ہیں، یعنی کہ کرسٹ، مینٹل، کور۔ اگر ہم زمین کے مینٹل حصے میں جائیں یعنی کرۂ ارض کے اندر جوں نیچے جائیں، حرارت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے بہت سے مادے اس زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے مائع یعنی لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پگھلے ہوئے مادے بہت سی معدنیات پر مشتمل ہوتے ہیں جسے میگما کہتے ہیں۔ اس کے بعد خارجی آتش چٹانوں کی بات کریں تو دنیا کے بہت سے علاقوں میں آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے جو لاوا نکلتا ہے وہ باہر آ کر جم جاتا ہے، ایسے چٹانیں لاوا کی چٹانیں کہلاتی ہے، اور ایسی چٹانوں کو خارجی آتشی چٹانیں کہتے ہیں۔ اگر اسی خصوصیات کی بات کریں، آتشی چٹانیں شفاف اور چمکیلی ہوتی ہیں، ان چٹانوں میں تہیں وغیرہ نہیں ہوتے، یعنی کہ ایک ہی سالڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ یہ چٹانیں زیادہ تر ٹھوس اور بہت سخت ہوتی ہے، ان چٹانوں میں پانی جذب نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2 لانگ کویشچن نمبر 2 ہے تہدار چٹانوں سے کیا مراد ہے، ان کی اقسام اور خصوصیات بیان کر۔ تہدار رسوبی چٹانیں قدرتی عوامل مثلا پانی، برف، ہوا وغیرہ کے عمل سے بنتے ہیں، اس کے عمل سے وجود میں آتی ہیں۔ مختلف قدرتی عوامل چٹانوں کو توڑتے رہتے ہیں اور پھر اس مواد کو لے جا کر میدانی علاقوں میں بچا دیتے ہیں۔ تہدار چٹانوں کی منزل اقسام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بذریعہ میکانیکی عمل۔ قدرتی عوامل مثلا بارش، دریا، ہوا وغیرہ زمین کے کسی حصے سے گزرتے ہیں تو چٹانوں کی بہت سے حصوں کو ریزہ کر کے اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر میدانی علاقوں میں جمع کر دیتے ہیں، اس کو بذریعہ میکانیکی یعنی میکینیکل عمل کہتے ہیں۔ اس کو بذریعہ کیمیائی عمل یعنی کیمیکل عمل کی بات کریں تو بہت سے قدرتی عوامل مثلا دریا، بارش وغیرہ سطح زمین پر بہتے ہیں اور ان کے ساتھ زمین میں موجود نمکیاتی مادے حل ہو کر شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پانی کسی نشیبی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور بعد میں پانی وہاں بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تہدار چٹانوں کی خصوصیات کی بات کریں تو یہ چٹانیں مختلف اقسام کے معدنیات کے ذرات سے مل کر بنتی ہیں اور یہ ذرات جسامت کے لحاظ سے جسامت کے لحاظ سے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اور ان چٹانوں کی مختلف تہیں ہوتی ہیں۔
جس کی وجہ سے ان کی شناخت ممکن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، یہ تعداد چٹانیں دوسری چٹانوں کی نسبت کافی نرم ہوتی ہیں۔ متغیرہ چٹانیں کس طرح، سوال نمبر 3 ہے متغیرہ چٹانیں کس طرح بنتی ہے، کوئی سی 3 متغیرہ چٹانوں کے نام لیں۔ متغیرہ چٹانیں ہوتے ہیں کیا ہے؟ متغیرہ چٹانوں سے مراد ایسی چٹانیں ہیں جو کہ ابتدا میں یا تو آتشی تھے یا تعداد تھے، مگر بعد میں زیر زمین حرارت یا دباؤ کی وجہ سے ان کی اصلی شکل اور خصوصیات میں تبدیلی آ گئی ہے اور ایک نئی چٹان کی شکل اختیار کر لی۔ اور ان چٹانوں کی اہم خصوصیات کی بات کریں تو ان کی خصوصیات یہ ہے کہ اگرچہ یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں مگر ان کی بنیادی خواص میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ متغیرہ چٹانوں کے نام: چکنی مٹی تبدیل ہو کر سلیٹ میں بن جاتی ہے، چونے کا پتھر تبدیل ہو کر سنگ مرمر بن جاتا ہے، کوئلہ تبدیل ہو کر گریفائٹ بن جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، یعنی کہ وہ مشقی سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا۔ آپ لوگوں نے اس کو اسائنمنٹ شیٹ پر بہت پیارے کر کے خوبصورت کر کے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے امیجز بھی میں سینڈ کروں گا آپ کو، اور آپ لوگوں نے اس کو اپنی نیٹ کاپیوں پر بھی لکھنا ہے اور اسائنمنٹ شیٹس پر بھی لکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ نے کے بعد خدا حافظ۔